آج 2/1445 ہجری ہے اور کل جو دن تھا یکم محرم الحرام کا، تو وہ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم الحرام کو دفنایا گیا، آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی اور 2 یا 3 دن پہلے آپ کو صبح کی نماز کے بعد زخمی کیا گیا تھا۔ زخمی ہونے کے بعد 2-3 دن آپ زندہ رہے، پھر اس کے بعد یکم محرم الحرام کو اپنے وصال فرمایا۔ اسی مناسبت سے کچھ باتیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، ویسے تو ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں، زندگی کے مختلف گوشے ہیں، لیکن آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی مبارکہ تھی، آپ کی ذات کے اندر جو اوصاف موجود تھے، آپ کی جو خوبیاں تھیں، آپ کی جو نجی زندگی گزارنے کا طریقہ کار تھا، بطور خلیفہ نہیں بلکہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، بحیثیت شوہر، آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی، معاشرتی زندگی کیسی تھی، یہ بتلانے کی کوشش کروں گا۔ اور اس کا مقصد فقط یہی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان زندگی کیسے گزارتے تھے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، اور ان کی ذات کے اندر کون سے اوصاف خوبیاں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہت بڑی خوبی تھی، چاہے وہ خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے تھے یا خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد، آپ میں بہت ساری ویسے جو تو خوبیاں تھیں۔ آپ بہادر بھی تھے، نڈر بھی تھے، جنگجو بھی تھے، اشعار پسند بھی تھے، لیکن آپ سادگی پسند بھی تھے، آپ سادگی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، تو آپ کبھی گورنروں کو خط لکھ رہے ہوتے تھے، کبھی گورنر کو جھڑک رہے ہوتے تھے، بڑے بڑے حکمرانوں کو، بڑے بڑے گورنروں کو اپنی بارگاہ میں پیشی کا حکم دے دیا کرتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط سپہ سالار کو معطل کر دیا، یعنی اتنے طاقتور وقت کے خلیفہ تھے، لیکن اس کے باوجود جو آپ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے ان پر پیبند لگے ہوئے ہوتے تھے، پیبند لگے ہوئے کپڑے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنا کرتے تھے۔ جوتیاں جو ہوتی تھیں ان میں بھی پیبند لگے ہوئے ہوتے تھے، امامہ یا ٹوپی اگر سر پر رکھتے تو وہ بھی پرانی قسم کی پیبند لگی ہوئی ہوتی تھی۔ دیکھیں کہ مسلمانوں کا جو خطہ تھا عرب سے باہر بھی نکل چکا تھا، ملک شام تک پہنچ گیا تھا۔ بڑے بڑے حکمران آپ کے نام سے ڈرتے تھے، لیکن آپ کی زندگی مبارک گزارنے کا اسلوب یا طریقہ یہ تھا کہ نہایت سادگی سے زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔ آپ کی جو تنخواہ تھی، جو وظیفہ مقرر کیا گیا تھا، وہ 2 درہم مقرر کیا گیا تھا، جو تقریباً 7 آنے بنتا ہے۔
یعنی تقریباً 7 آنے آپ کا وظیفہ یا آپ کی تنخواہ جو تھی وہ مقرر کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک قیصر روم کا ایک قاصد آیا مدینہ شریف میں، مدینہ شریف میں لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا کہ تمہارے شہنشاہ کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا نہ ہمارا شہنشاہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی محل ہے، وہ شہنشاہ نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی محل ہے۔ اس نے کہا کہ جو آپ کا حکمران ہے وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ مسجد میں ادھر آپ چلے جائیں، ایک سمت بتائی کہ ادھر آپ چلے جائیں کہ اس طرف وہ موجود ہوں گے۔ تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کنکریاں اکٹھی کیے ہوئے تھے، سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے اور آپ زمین پر لیٹے ہوئے، یعنی نیچے کوئی بستر نہیں ہے، کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں ہے۔ قیصر نے جب دیکھا تو حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ ہمارے حکمرانوں نے ظلم کی ہے، اس وجہ سے ان کو محلوں میں بھی نیند نہیں آتی، اور آپ نے انصاف کیا ہے، اسی انصاف کی وجہ سے آپ کو ریت پہ بھی نیند آ جاتی ہے۔ اور وہ اس بات پہ بھی حیران ہوا کہ جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ننگی زمین پہ سوئے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو ایک پہلو تھا وہ یہ تھا کہ آپ نہایت سادگی پسند تھے، ٹھاٹ باٹ اس طرح کی چیزیں پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تھا اور آپ کو جب عیسائیوں نے اس شرط پہ بلایا تھا کہ ہم مسلمانوں کے خلیفہ کے ساتھ معاہدہ کریں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس ملک کے شام تشریف لے گئے تو بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے لوگ، مسلمانوں کی فوج، مسلمانوں کے سپہ سالار موجود تھے کہ خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں۔ اور اس وقت جس حالت میں خلیفۃ المسلمین بیت المقدس کے قریب پہنچے، حالت یہ تھی کہ آپ نے مہار تھامی ہوئی ہے، لگام تھامی ہوئی ہے، اور آپ کا جو غلام ہے وہ اونٹ پر سوار ہے، اور آپ کے کپڑوں پر جو تھے وہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ یہ آپ کی حالت ہوا کرتی تھی کہ خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود بھی آپ نے دنیا داری کی طرف، دنیا کو اکٹھا کرنے کی طرف توجہ نہیں فرمائی تھی۔ اسی طرح آپ کی سادگی یا آپ کے خوف خدا، اس طرح کی یہ جو خوبیاں ہیں، ان کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو موسیٰ، ذرا یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن ہم جو ایمان لائے، جو جنگ کی، جو جہاد کیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو غزوات میں ہم نے شرکت کی، ان تمام نیکیوں کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ ہمیں برابر سرابر چھوڑ دے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ذرا سمجھیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم نے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں، جتنے جہاد کیے ہیں، حضور کی صحابیت کا ہمیں شرف حاصل ہوا ہے، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میں برابر سرابر چھوڑ دے، یعنی نہ جنت میں بھیجے نہ دوزخ میں بھیجے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ٹھیک ہوگا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں اے عمر، ہمیں زیادہ کی امید ہے، جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، جو ہم نے رسول اللہ کے ساتھ غزوات کیے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں زیادہ کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دے گا، ہمیں جنت نصیب فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے ابو موسیٰ، اللہ کی قسم، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیکیوں کے بدلے برابر سرابر بھی چھوڑ دے، نہ جنت عطا کرے نہ دوزخ عطا کرے، بس چھوڑ دے، میں اس کو بھی کافی سمجھتا ہوں۔ اتنا اللہ تعالیٰ سے وہ خوفزدہ رہتے تھے کہ
हालांकि हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में रहते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नत की खुशखबरियाँ सुना दी थी, लेकिन उसके बावजूद ये समझते थे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे अगर हमें सज़ा न दे, जज़ा की बात नहीं, सज़ा न दे, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो खौफ खुदा था वो इस आलम का था। तो अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि वो जो रसूलुल्लाह के करीब रहा करते थे, वो जो मुसलमानों के खलीफा थे, जो सहाबी रसूल थे, उनका खौफ खुदा कितना था और हमारा खौफ खुदा कितना। वो अल्लाह ताला से कितने डरा करते थे और हम अल्लाह ताला से कितने डरते हैं। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के औसाफ में से, खूबियों में से ये भी है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाद ऐसे कलिमात, ऐसे अक़वाल इरशाद फरमाए हैं जो हमारे लिए सबक आमोज़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि लोगों के नमाज रोज़े को न देखा करो, उसकी सच्चाई और अक़ल को देखा करो। फिर एक शख्स ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने किसी की तारीफ़ की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, क्या आपने कोई उससे मामला किया है? उसने कहा नहीं। यानी जिसकी तुम तारीफ़ कर रहे हो उसके साथ कोई मामला किया है? उसने कहा नहीं, मामला नहीं किया। हज़रत उमर ने पूछा, फिर उसके साथ कोई सफ़र किया है आपने? उसने कहा नहीं, सफ़र भी नहीं किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, फिर तुम ऐसी बात कर रहे हो जिसके बारे में तुझे मालूम भी नहीं। यानी अगर किसी बंदे के बारे में कोई कमेंट दे रहे हो, किसी बंदे को आप लोग अच्छा या बुरा कह रहे हैं, तो बग़ैर उसके साथ मामला किए, बग़ैर उसके साथ सफ़र किए, आप उसके बारे में किसी किस्म के कोई तासुरात नहीं दे सकते। किसी को अच्छा या बुरा उस वक्त समझा जाता है कि जब आपने उसके साथ सफ़र किया हो या आपने उसके साथ कोई मामला किया हो। ये दो बातें नहीं तो फिर आप गोया कि उस शख्स को नहीं जान सकते। और हम ज़रा देखें, सुनी सुनाई बातों में यकीन कर रहे होते हैं, सुनी सुनाई बातों पर एक बंदा दूसरे बंदे के बारे में अपनी राय कायम कर रहा होता है, जी मुझे फ़लाँ शख्स ने ये कहा था इसलिए ये बुरा आदमी है, फ़लाँ शख्स इसकी तारीफ़ कर रहा था लिहाजा ये अच्छा। यानी हमने जो मेयार बना रखे हैं लोगों को अच्छा और बुरा समझने के, वो क्या है? और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मेयार क्या था कि जब तक आप लोगों ने किसी के साथ मामला न किया हो, जब तक किसी के साथ सफ़र न किया हो, उस वक्त तक उसके बारे में कोई आप राय कायम नहीं कर सकते। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक ये भी कौल है, फरमान है कि किसी शख्स की शोहरत को नहीं देखना चाहिए। यानी किसी शख्स की शोहरत से मुतासिर नहीं होना चाहिए कि ये चूँकि मशहूर बहुत है लिहाजा ये ठीक ही कहता होगा, मशहूर बहुत है जिसकी बात दुरुस्ती होगी। किसी शख्स की शोहरत को मलहूज़े खातर नहीं रखना चाहिए। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़रा घरेलू ज़िंदगी का भी एक पहलू समाअत फरमा लीजिए कि घरेलू ज़िंदगी आपकी कैसे गुजरती थी। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को नहायत सुस्त कहा। मतलब ये कि कोई बात कही, कोई सख्ती उसके साथ फरमाई, कुछ गुफ्तगू फरमाई, तो गुफ्तगू के जवाब में आपकी ज़ौजा ने भी उनको जवाब दिया। जब ज़ौजा ने भी उनको जवाबात दिए तो आपने ज़ौजा से कहा कि क्या औरतें इस हद तक अब पहुँच गई हैं कि शोहरों को जवाब देंगी, शोहरों के साथ मुकालमा करेगी? जब शोहर गुस्से में कोई बात करेगा तो बीवी भी उसी तरह जवाब देगी। ज़ौजा कहने लगी, ज़रा आलम देखिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक्त के खलीफा है जिनके नाम से कैसर और किसरा के बादशाह काम उठते। बीवी उनको जब जवाब देने लगी तो कहने लगे कि क्या अब आप इस हद तक पहुंच गई हैं कि मुझे जवाब दे रही है? तो बीवी का जवाब सुनिए, आपकी ज़ौजा ने आपको जवाब दिया कि आपकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो रसूलुल्लाह की ज़ौजा थी, आपकी बेटी भी तो ज़ौजा कहने लगी, ए उमर
آپ کی بیٹی بھی تو رسول اللہ کو دو بدو جواب دیتی ہے، یعنی ان کے ساتھ مکالمہ کرتی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا وہ بھی تو جواب دیتی ہے، وہ بھی تو آگے بولتی ہے۔ جب زوجہ نے یہ بات کی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ یعنی دیکھیں کہ صحابیات کیسی تھیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھریلو زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، اور جب ان کے سامنے مثال ان کی بیٹی کی اور رسول اللہ کی آئی تو خاموش ہو گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض ازواج رسول اللہ کو بھی جواب دے دیا کرتی تھیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحمل کا مظاہرہ کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زوجہ جواب دے دیا کرتی تھی، لیکن وہ بھی خاموش ہو جایا کرتے تھے، تحمل کر لیا کرتے تھے، برداشت کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے کیا نظریات ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی عورت کسی شخص کو اس کی بیوی جواب دے دے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مردانگی کو اس نے للکارا ہے۔ ہم خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہماری مردانگی کو للکارا ہے، لہٰذا ہم اس کو دبوچ لینا چاہیے، اس کو خوب اس کی پٹائی کر لینی چاہیے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں مرد ہوں۔ اور خلیفۃ المسلمین کا طرز زندگی دیکھیے کہ عورت جواب دے رہی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ جواب کیوں دیا، تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت حفصہ بھی تو رسول اللہ کو جواب دیتی ہے۔ اس طرح کی گفتگو فرمائی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تقویٰ تھا وہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ بعض مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ کچھ اچھا کھا لیا کریں، کچھ اچھا پہن لیا کریں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے، تو مسلمانوں نے آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ آپ اپنے والد گرامی کو سمجھائیں۔ تو حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کی زوجہ تھیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان کچھ اچھا پہن لیا کریں، کچھ رہن سہن اچھا کر لیا کریں۔ تو کہنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی رسول اللہ کا رہن سہن کیسا تھا، کیا میں یہ پسند کر سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہن سہن سے اچھا رہن سہن اختیار کر لوں، اور جو وقت کے مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ تھے ان کے رہن سہن سے اچھا رہن سہن میں پسند کر سکتا ہوں؟ جو زندگی میرے سامنے رسول اللہ کی گزری ہے اور جو زندگی میرے سامنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزری ہے، میں اپنی زندگی انہی دونوں کے طریقے پر گزارنا پسند کروں۔ یعنی یہ تھے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نجی اوصاف، نجی خوبیاں، ان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوصاف کریمانہ تھے ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے